یہود کے ہاں مذہبی دن سنیچر ہے، عیسائیوں کا اتوار ہے، بدعتیوں کا پیر ہے، ہندوؤں کے ہاں منگل ہے، گوتڑوں کے ہاں بدھ ہے، سکھوں کے ہاں جمعرات ہے، اور مسلمانوں کے ہاں جمعہ ہے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ تو مذہبی دن کی آزمائش بھی آتی ہے۔ اس آزمائش کی وجہ سے یہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا اور یہ دریا کے کنارے رہتے تھے، تو حق تعالیٰ نے کہا چلو ہفتے میں ایک دن شکار نہ کرو، لیکن وہ آزمائش کا دن تھا۔ جب ہفتے کا دن ہو جاتا تو شکار، مچھلی صاف نظر آتی تھی۔ اب بنگالی وضو کرنے بیٹھا ہوا اور بہت بڑی مچھلی ڑپک ڑپک ڑپک، بنگالی کو کون ہی روکے گا؟ ہاں آؤ بزان ہوس تو اور نہیں۔ انہوں نے یہ چال بازی کی کہ چھوٹے چھوٹے کنارے بنائے سائیڈوں پہ، ہوس ہفتے کے دن مچھلیاں وہاں انکا دی، بند کر دی، اتوار کی صبح کو پکڑ لیا۔ یہ ہیلہ تھا احکام الہی کے باطل کرنے کا۔ ایک ہیلہ ہوتا ہے احکام الہی کی ادائیگی کا، وہ ہیلۃ محمودۃ وہذہ ہیلۃ مذمومۃ وکم من فرق بین الحیل الشرعیہ وبین الحیل الشرکیہ فمن اراد ان یلاحظ التفصیل فعلیہ ان یراجع الى کتاب الحیل لأبی بکر الخصاف، وخصاف کبیر فی العلم یقلد به قالہ ابن عابدین فی الفتاوی الشامیہ۔ شاید آگے چل کر کسی جگہ ہم ہیلے پر مفصل کلام کریں گے، وہاں یہ بات بھی آ جائے گی۔ اور تم نے جان لیے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تمہیں میں سے سنیچر کے دن کے بارے میں، پس ہم نے ان سے کہا بن جاؤ بندر ذلیل، پس کر دیا ان کو جائے عبرت موجودین کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے وہ غلط سلط شکار کیا تو ارتکاب کرنے والے جو تھے وہ بندر بنا دیے گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں موجودہ بندر ان میں سے، یہ صحیح نہیں ہے، ہمیشہ معذب قوم تباہ ہو جاتی ہے، ان کی کوئی نسل برقرار نہیں رہتی۔ مفسرین نے اس پر تقریباً اجماع نقل کیا ہے۔ یہ ایک دوسری کا آیت ہو گئی۔ تیسری وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یاد کرو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے، اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو گائے۔ قالوا کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، پکڑتے ہو ہمیں مذاق۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت نے فرمایا پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ سنجیدگی کی جگہ ہنسی مذاق کی بات کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں ایک ناحق قتل ہو گیا، بہت اہمیت کا قتل تھا، پوری قوم پریشان تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کوئی گائے ذبح کرو، اللہ کی عادت ہے کہ جب گائے ذبح ہوتی ہے، بھینس ذبح ہوتی ہے، اونٹ نہر ہوتا ہے، بکرے اور مینڈے خیرات ہوتے ہیں، بلائے ٹل جاتی ہے، تمہاری بلا ختم ہو جائے گی، مشکل حل ہو جائے گی۔ وہ کبھی رنگ پوچھے، کبھی ڈھنگ پوچھے، کبھی ہتے دا کبھی ہوتے دا، گھوڑی ہے بھوڑی ہے، ایسی ہے ویسی ہے۔ حدیث میں لما تشددوا شدد اللہ علیہ، اگر کوئی سی گائے پکڑ کر کے ذبح کر لیتے کام ہو جاتا۔ ہم کہتے ہیں سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھو،
کہتے ہیں کس وقت پڑھے؟ اب کہتے ہیں رات کے 12 بجے کے بعد پڑھو. کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ کس طرح پڑھے؟ منہ قبلے کی طرف کرے اور ٹانگیں پیچھے نکالے. خواہ مخواہ کے اپنے لیے مشکلات اور دیوان کی تلاش. بابا جب بتانے والے نے قیود نہیں بتائے تم کیوں ملا رہے ہو ساتھ؟ اسرائیلی اور یہودی بن رہے ہو. چنانچہ ایسی ایک گائے مل گئی چند یتیموں کے پاس تھی، وہ بیچنے بھی نہیں چاہتے تھے، بڑی مہنگی دے دی. شرط لگی کہ اس کا چمڑا سونے سے بھر کے دے گے، لیکن اس گائے سے کام ہو گیا. اس گائے کے گوشت کو لے کے اس مقتول کے جسم کو ٹچ کیا گیا. وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے کہا کہ مجھے بھتیجوں نے مارا ہے پیسوں کے لیے، دولت کے لیے. بابا پنگوڑوں کے پیسے مدرسے میں لاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسے زیادہ ہو تمہیں پتہ نہ ہو اور اس کی وجہ سے کہیں قربان ہو جاؤ. تو اپنے ہاتھ سے دینی ادارے پر صرف کرو، یہی تمہارے کام آئیں گے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ گائے کا ذبح اسلامی شعائر میں سے ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ 40 دن میں ایک دفعہ کم از کم گائے کا گوشت کھانا چاہیے. آج بھی ہمارے باڑے کے دوستوں کو احکامات دیے گئے کل سے کہ ایک گائے کاٹی جائے، اور یہ اس آیت کی کرامت ہے. یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ درس میں آ رہی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ گائے اور بھینس ہم حکم ہے. حضرت علی سے منقول ہے ان الجاموس نوع من البقر، اور فقہاء نے لکھا ہے کہ چونکہ جاموس کا گوشت گائے سے زیادہ ہے، ہو سکتا ہے بہتر ہو. صدا لحاجات الفقراء، فقراء کرام کے حاجات پورے ہو جائیں گے. اور جیسے گائے کی قربانی سنت ہے، اس طرح بھینس کی بھی قربانی ہے. بلا شبہ اونٹ اس سے بڑھ کر ہے، لیکن ہمارے ملک کے فضا میں اونٹ کا گوشت یا اونٹنی کا دودھ مناسب نہیں ہے. ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اس میں. کئی لوگوں کو دیکھا گیا جو گوناگو بیماریوں میں مبتلا ہوئے. باقی اونٹ کے گوشت کا مبارک ہونا، اس کے دودھ کا پیارا ہونا ہمارا مذہبی ساز و سامان ہے، مگر علاجن اور طباً مداومت کے ساتھ استعمال کرنا شاید ہمارے جسم و جسمانیت ساتھ نہ دے. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ گائے کی جگہ اگر بکرے ہو تو 7 ہو، مینڈے ہو تو 7 ہو.